بچوں کو پولیو کے قطرے پلانا کیسا ہے، ضروری ہے؟ یہ ڈاکٹروں سے پوچھنے کا سوال ہے، جو سوال لوگ کس سے پوچھتے ہیں؟ مفتیوں سے۔ یہاں وہی سوال ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں اصل میں یہ یہودی لوگ پلا رہے ہیں، ایجنٹ ہیں، تو ڈاکٹر تھوڑی بتائیں گے۔ ڈاکٹر آپ کو یہ تو بتائے گا نا کہ یہ پولیو کے قطرے سے بچے کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر بہت سارے سوال ہوتے ہیں کہ ان کو ہمارے ہاں ٹیسٹ کی اجازت کیوں نہیں ہے لیب میں؟ اس کا جواب بھی ڈاکٹروں سے پوچھو، وہ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ اجازت ہے یا نہیں ہے، آپ کے پاس وہ مشینیں ہی نہیں ہیں۔ تو یہ میں نے بہت اس طرح کی چیزیں بہت کی ہیں، شروع میں ہمیں بھی نہیں معلومات تھیں، لیکن جب ہم ڈاکٹروں سے ملے ہیں جو ریسرچ سینٹر میں ہوتے ہیں ڈاکٹر، جہاں ویکسین بنتی ہیں، امریکہ میں، جاپان میں، وہاں کے جو دیندار ڈاکٹر ہیں ان سے تحقیقات کی ہیں، تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ ضروری ہے۔ اور انڈیا، افغانستان، پاکستان اور شاید انڈیا کے بھی بہت سے علاقے ہیں، وہ جن ملکوں میں یہ ویکسین نہیں پلائی جاتی ان میں ابھی تک پولیو کی بیماری ہے۔ لوگ پھر ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ وہ ہمارے کب سے خیر خواہ ہو گئے کہ ہمیں فری پھوکٹ میں پلا رہے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو پولیو نہ ہو؟ بھائی وہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ اپنے خیر خواہ ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ ایک بھی دنیا میں پولیو کا مریض زندہ رہ گیا نا تو یہ بیماری دنیا میں دوبارہ سے پھیلے گی، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ جڑ سے ختم کر دو اس کو۔ جیسے یہ جو پہلے ہوتا تھا نا، چہرے پہ چیچک کے داغ نکلتے تھے، چیچک کے دانے پہلے نکلتے تھے نا، ہم نے تو اپنے بچپن میں بہت سے لوگ دیکھے تھے ان کے چہرے پہ کھڈے پڑے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ چیچک کی بیماری دنیا سے ختم ہو گئی کیونکہ انہوں نے سب کو ویکسین لگا کے جڑ سے اس بیماری کا دنیا سے الحمدللہ خاتمہ کر دیا۔ اب پولیو کا بھی یہ چاہتے ہیں بھائی دنیا سے خاتمہ ہو جائے، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ مذہبی لوگ بنے ہوئے ہیں۔ مذہبی لوگ بھی اپنا تماشا دنیا میں کیوں بنوا رہے ہو بھائی؟ تمہاری فیلڈ نہیں ہے، تم مت ڈاکٹروں کی فیلڈ میں گھسو۔ ہاں، اگر پولیو میں کوئی ایسی حرام اجزاء شامل ہیں اس پہ بحث مفتیوں سے کی جا سکتی ہے، حضرت یہ حلال ہے حرام ہے۔ تو باقی یہ کہ یہ جو ویکسین ہے یا جو بھی میڈیسن ہے وہ سارا ڈاکٹروں کا کام ہے۔ اور دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ صرف یہ مذہبی طبقے کا نہیں ہے، ہر شخص ہمارے ہاں دوسرے کی فیلڈ میں گھسا ہوا ہے۔ حکیموں سے آپ ڈاکٹروں کے بارے میں بات کرو، چند حکیموں کو چھوڑ کے سارے حکیم کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر 2 نمبر ہوتے ہیں۔ تم نے MBBS کیا ہے جو تمہیں پتا ہے ڈاکٹر 2 نمبر ہوتے ہیں؟ باقی ایک حقیقت ہے کہ جتنی ترقی اس وقت میڈیکل سائنس نے کی ہے کسی اور فیلڈ نے اتنی ترقی نہیں کی۔ بچوں کے پولیو کے قطرے کا جواب کچھ زیادہ لمبا ہو گیا۔ پلایا کرو پولیو کے قطرے، میں بھی اب بچوں کو پلاتا ہوں، پہلے نہیں پلاتا تھا میں، لیکن اب پلانا شروع کر دیا جب ہمارے بہت نالج بڑھی ہے، باہر ملکوں میں ٹریولنگ ہوئی ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ملے ہیں، تو میرے سارے اشکالات کا انہوں نے جواب دے دیا ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی ڈاکٹر کی، بلکہ میں تو اب جو بیماریاں عام ہیں، جو عام نہیں ہیں، اچھا کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو خطرناک نہیں ہیں، ان کی ویکسین میں نہیں کراتا۔ جیسے خسرہ ہے، چکن پاکس ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں ویکسین کراؤ، میں نہیں کراتا۔ میں کہتا ہوں جتنا نیچرل چلو گے میرا خیال ہے میری رائے زیادہ اچھا ہے، کیونکہ خسرہ ایسی چیز ہے جو موت کا سبب نہیں بنتی ہے، اگر کیئر کی جائے وہ اپنا ٹائم پورا کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چکن پاکس سب بچوں کو نکلنے تو ایک دفعہ، کیونکہ نیچر کا کوئی متبادل نہیں ہے بھائی۔ نیچرلی جو کام ہوگا وہ باڈی میں جو امیون سسٹم اس کا پیدا ہوگا وہ زیادہ اچھا ہے۔ ڈاکٹر تو کہتے ہیں چکن پاکس کے بھی ٹیکے لگاؤ، خسرے کے بھی لگاؤ، تو ہو سکتا ہے وہ صحیح کہتے ہوں بھائی، لیکن ہم کہتے ہیں بھائی کیونکہ ڈینجرس نہیں ہے، وہ موت کا ذریعہ نہیں بنتے۔ خسرہ اگر بہت ہی کوئی بگڑ جائے تو موت کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن عام طور پر سب بچوں کو خسرہ ہوتا ہے۔ جو کام نیچرلی ہو سکتا ہے وہ فطرت ہے، لیکن پولیو تو ایسی چیز نہیں ہے نا کہ ہو گئی تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، وہ تو ٹیڑھا میڑھا کر کے جائے گا آدمی کو۔ یا چیچک تو ایسی خطرناک بیماری ہے، وہ تو چہرہ خراب کر دیتی ہے وہ۔ تو ایسی ڈینجرس جتنی بھی بیماریاں جو آپ کے ملک میں پھیلی ہوئی ہوں ان کی ویکسینیشن لازمی کروانی چاہیے۔ اپنے آپ پر بھی رحم کھاؤ، قوم پہ بھی رحم کھاؤ، ماں باپ پہ بھی رحم کھاؤ، بلکہ ماں باپ کو چاہیے بچے پہ رحم کھائیں، بچے کو توکل کی بھیٹ نہ چڑھائیں، یہ کوئی توکل نہیں ہے۔ ایسے بھی لوگ میں جانتا ہوں جنہوں نے بچوں کو پولیو نہیں پلایا، بچوں کو پولیو ہو گیا۔ اب جب وہ بچہ بڑا ہو کے تحقیق کرے گا کہ مجھے قطرے پلا دیے جاتے تو مجھے نہ ہوتا، اس کے دل میں کیا عزت رہے گی اپنے ماں باپ کی؟ اس لیے یہ اچھا ایسی باتیں کرو، لوگ کہتے ہیں سرکاری ملا درباری ملا، ہمیں نہ پولیو والوں سے کوئی پیسے ملتے ہیں، نہ کہیں سے کوئی ایک دھیلا بھی نہیں ملتا ہمیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے فائدے کے لیے بتا رہے ہیں، ماننا ہے مانو، نہیں تو تجربے کی بھینٹ چڑھاؤ اپنے بچوں کو، تجربے کرتے رہو۔ وہی لنگڑے لولے معاشرہ ہمارا، یورپ امریکہ میں جاؤ ایک بھی آپ کو نہیں ملے گا کوئی یعنی کوئی اس طرح کا پولیو کا مریض، ہمارے یہاں بھرے ہوئے ہیں۔ اچھا پولیو کے قطرے پلوانے کس سے ہیں؟ یہ بھی اہم سوال ہے۔ پولیو کے قطرے ہر نتھو پھتو سے نہیں پلاؤ، پتہ نہیں منہ میں کیا ڈال کے چلا جائے وہ۔ اپنے علاقے کی جو کلینک میں جو آپ کا ریلائبل ڈاکٹر ہے اس سے پلوا کے بچے کے نشان لگوا دو۔
تاکہ پھر جو پولیو ٹیم آتی ہے نا اس کو بتاؤ بھائی ہم نے پلا دیا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ورنہ پھر وہ تنگ کرتے ہیں پلاؤ بھائی کیوں نہیں پلایا, ان کو پیچھے سے گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر ہے تو پھر وہ پریشان کرتے ہیں. تو بہتر ہے میں ایسے ہی کرتا ہوں بچوں کو, اپنی کلینک ہے کوئی لیڈی ڈاکٹر ہے گھر والے لے جاتے ہیں بچوں کو, وہ پوری ایک ویکسینیشن کا کورس کر دیتے ہیں, اچھا ہوتا ہے بھائی یہ. تو اس لیے یوٹیوب یا فیس بک کی تحقیقات پر اندھا اعتماد مت کر لیا کرو. یہ بیماری پاکستان میں ہے, جو فنٹر جتنے ماشاءاللہ ریسرچر پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں. یار ایک بڑی پیاری ویڈیو بیان سیٹ کر ہے لیکن بتا دوں, کچھ لڑکے ویڈیو بناتے ہیں منہ پہ لال رومال نہیں ہوتا, لال رومال رکھے بھائی ٹک ٹاک پہ یا فیس بک پہ نہیں, شارٹس جو آ رہے ہوتے ہیں نا یوٹیوب پہ, مجھے یاد نہیں ابھی, وہ ایک ہی بندہ ہے میرا خیال ہے 4-5 بندے بنا ہوا ہوتا ہے ایک ہی ٹائم پہ. بعض ویڈیو بڑی خاندانی بناتا ہے یار, ایسا نقشہ کھینچتا ہے نا سوسائٹی. میں نہیں دیکھتا زیادہ ویڈیوز یہ, لیکن ان کی جہاں آئے گی میں دیکھتا ہوں. جیسے کل ویڈیو بنائی, یہ پاکستانی قوم کا حال ہے لڑکوں کا, لونڈے لپاڑوں کا. کل میں نے ایک ریل چلتے ہوئے نا نظر سے گزری, اس میں وہ ایک لال سا وہ انہوں نے ماسک چڑھایا ہوا ہوتا ہے, ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے 3 لونڈے, باتیں کیا ہو رہی ہیں یار, ایسا ہے 50 لاکھ سے نا ہم بزنس شروع کرتے ہیں. دوسرے کہتے ہیں جب بزنس کرنا ہے نا تو کروڑ سے کرو, پھر مزہ ہے بزنس کا. وہ دوسرا اور تیسرا اس کی ہاں یار بزنس ہو تو پھر کروڑ تو ہو کم از کم, 50 میں کیا ہوتا ہے. پھر کہا چلو تینوں مل کے پیسے ملاتے ہیں. جب تینوں, یا بھی مجھے پورے الفاظ تو یاد نہیں ہے نا, میں تو رٹا تھوڑی لگا کے میں نے یاد کیا, ہو سکتا ہے کچھ ان کی تعبیر میں میری تعبیر میں تھوڑا فرق آ جائے, لیکن جو میسج ہے وہ میسج ان کا جو دینا چاہ رہے ہیں نا وہ میں بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا یار اگر تینوں نے ملا کے کرنا ہے 50 میرے 50 تیرے اور 1.5 کروڑ, کیا یار 1.5 نہیں کرنا ہے تو پھر 2 کروڑ سے کرو. یہی باتیں ہوتی ہے نا. ابے مزہ بزنس کا جب ہی آئے گا جب کم سے کم کتنے 2 کروڑ. اتنے میں وہ ہوٹل میں بیٹھے, وہ آیا چائے, انہوں نے کہا یار 3 دودھ پتی لیا. وہ کہہ رہا ہے میرے پاس تو پیسے نہیں. کیا ایسا کر ایک لیا, دونوں آدھی آدھی پی لیں گے, دونوں کیا کر لیں گے آدھی آدھی. وہ چلا گیا. پھر باتیں یار 2 میں آج کل کچھ نہیں ہوتا, کرنا ہے تو کس سے کرو 3 کروڑ سے کرو. ایسی باتیں چل رہی. وہ آیا پراٹھا, چیز والا پراٹھا, اتنے کا چیز والا نہیں سادہ لیا, وہ بھی 3 نہیں 3 آدمی ایک پراٹھے میں شریک ہو رہے ہیں. باتیں کیا ہو رہی ہیں 1.5 سے کرو, 2 کروڑ سے نہیں 3 کروڑ سے. آخر میں پیسے مانگنے آیا تو پیسے ہی نہیں نکل رہے جیب سے. وہ کہہ رہے تم کم وقت باتیں تو 3 کروڑ 4 کروڑ 18 کروڑ کی کر رہے. تو یہی ہے, آپ ہوٹلوں پہ جا کے دیکھو ایسی بڑی بڑی باتیں, اور کٹ چائے منگوا رہے ہوں گے. چائے کون سی منگوا رہے ہوں, 2 کٹ لیا 2 کٹ لیا. بڑی ان کی ویڈیوز میں اچھی بات ہے بےہودگی نہیں ہوتی. ایک اور میں نے ویڈیو دیکھی, بڑا مزہ آیا, میں نے بڑی شیئر کی. میں نے کہا یار ہمیں اپنی بچپن یاد دلا دیا انہوں نے. ہمیں یاد ہے ہماری والدہ جب پڑوسیوں کے یہاں سے آتی تھی نا, پڑوسن سے بڑی دوستی تھی, ہمارے پڑوس میں رہتی تھی کوئی خاتون, تو ہم اپنی امی کو لینے جاتے تھے تو وہ دروازے پہ بھی کھڑے کھڑے باتیں, ہلتی نہیں ہے نا پرانی عورتیں, باتیں ہی نہیں ختم ہو رہی. بھائی امی اب گھر چلو ہم لینے آئے. تو انہوں نے بالکل وہی نقشہ کھینچا. تو پڑوس سے امی نکل کے آئی ہیں, امی کو لینے آیا, وہ پھر دروازے پہ باتیں, پھر باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی ان کی. پھر وہ اچھا چلو چلتے ہیں, اچھا ہاں وہی چلتے ہیں. اچھا وہ بتانا آج کھانے میں کیا پکایا ہے, آج کدو, ہاں کدو ذرا سستے ہو گئے ہیں. وہ مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ان کے. اتنی لمبی باتیں, بندہ بیزار آ گیا یار. میں نے کہا یار اس بندے نے صحیح نقشہ کھینچا ہے. پہلے ایسا ہی ہوتا تھا, خواتین امی کو لینے جاؤ نا کہ بھی بلایا ہے گھر میں, کھانا پکا دو, یہ کر دو, تو وہ پرانی عورتوں کی باتیں ختم نہیں ہوتی تھیں. کہتے ہیں 2 خواتین کو جیل ہو گئی 20 سال اکٹھی رہی نا وہ. تو جب جس دن رہائی ملی تو کہہ رہی بہن کچھ باتیں رہ گئی ہیں, انشاءاللہ پھر ملے تو کریں گے. جیلر نے کہا یار 20 سال میں تمہاری باتیں ختم نہیں ہوئی ہیں. تو بڑا اچھا ہو رہا, اس میں بے حیائی نہیں ہے, بےہودگی نہیں ہے. مجھے انہوں نے کوئی پیسے نہیں دیے. کہتے ہیں اچھا مفتی صاحب کمرشل ہو گئے. اچھا اس میں ایک اور بھی بڑا زبردست, تازہ پرانے لوگوں کو تازہ شوق بھی ہوتا ہے. تازہ گوشت اپنے سامنے کٹوا کے لائے ہیں, تازہ. اچھا ان دنوں میں میری بھنڈی لگ رہی تھی, میں بھی تازہ بھنڈی کھا رہا تھا. جس کو میں بھنڈی کھلاتا ہوں بولتا بالکل تازہ ہے, تازہ. تو اس پہ ہمارے بھانجوں نے بھیجی, بولے یہ تازہ کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے. تو تازہ. پھر وہ دادے لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے نا, ابے تم لوگ تو یہ فروزن مرغی کھاتے ہو, ہم تو تازہ مرغا کاٹ کے کھاتے تھے. تو ایک نے, اب مقابلے ہو رہے ہیں, تو ایک نے کہا ابے سامنے ہم تو انڈا خریدتے تھے, مرغی بٹھاتے تھے, اس چوزے کی اپنے حساب سے تعلیم و تربیت کرتے تھے, پھر تازہ کاٹ کے کھاتے تھے. تو یہ بوڑھوں میں یہ مقابلے ہوتے ہیں. اس کے بعد سے میں نے یہ کہنا چھوڑ دیا تازہ بھنڈی. لیکن ہماری بھنڈی آرگینک تھی, وہ واقعی تازہ تھی.
بچے کی ولادت 4 ماہ بعد کوئی مسئلہ یہ ہے کہ ہاسپٹل والے زیادہ تر کیس آپریشن کی طرف لے کر جاتے ہیں, اس میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بالکل صحیح بات ہے. باہر ملکوں میں اگر آپریشن کر دے نا ڈاکٹر, کیس ہو جاتا ہے اس کے خلاف. ہمارے ملک میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو گائنی کی ڈاکٹر اور قصائیوں میں تھوڑا سا ہی فرق رہ گیا ہے. اب کچھ گائنی کی ڈاکٹر اچھی ہیں جو آپریشن نہیں کرتی, وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں پھر یہاں کمرشل ہو جاؤں گا اور کسی کا کاروبار. اور پھر دوسری بات یہ کہ آج وہ اچھی ہیں کل خراب ہو جائیں, نیت بدلتے ہوئے دیر تھوڑی رکھتی ہے. تو اس لیے خود تلاش کریں, پتہ کرائیں بھائی ایسے ڈاکٹر زیادہ تر لیڈی ڈاکٹر کہاں ہیں جو نارمل ڈلیوری کے کیسز زیادہ ہیں. ہم نے بھی ایسے ہی تحقیق کی تھی, تو پھر وہاں چلے جائیں آپ. میرے ساتھ تو ایسا ہوا تھا, جب ابھی تو 19 تھے نا, الحمدللہ 19 اللہ کا شکر ہے کمپلیٹ ہو گئے. جب 17واں کی بات چل رہی تھی تو میں یورپ میں تھا, تو لیڈی ڈاکٹر نے کہا تھا 100% آپریشن ہے. تو ہمارے گھر والوں نے ہمت کی, ہم نے کہا نہیں. تو عین وقت پہ میری ساس بھی تھیں اور بھی رشتے دار خواتین تھیں, انہوں نے ہاسپٹل چینج کیا, الحمدللہ نارمل ڈلیوری ہو گئی. ہمارے سامنے تو خود بھگتے ہوئے ہیں بھائی ہم, اور دوستوں کے بھی بہت کیس ہیں. تو اب آدمی ڈاکٹر سے لڑ نہیں سکتا اس موقع پہ, کیونکہ بعض جینین کیس بھی ہوتے ہیں واقعی وہ آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں بچے کا مرنے کا خطرہ ہوتا ہے یا ماں کے مرنے کا, لیکن ایسے 1000 میں 1 ہوتے ہیں. تو اب آپ ان 1000 میں ہیں یا نہیں ہے, تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ عین وقت پہ آپ ڈاکٹر سے لڑیں, بلکہ شروع میں ہی ایسی لیڈی ڈاکٹر کا انتخاب کریں جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ ان کے یہاں 99% کیس نارمل ہوتے ہیں. تو ایسی کلینک یہاں بھی ہے, گلشن اقبال میں کلینک ہے, ادھر بھی ہے, یہاں پہ ڈسکو موڑ سے آگے ایک ہاسپٹل ہے ادھر بھی ہے. تو اس طرح کی کوئی ڈاکٹر دیکھ لیں, آپ خود ہی تلاش کریں, تو امید ہے کہ انشاءاللہ نارمل. آپریشن سے بچے کے نقصانات بہت ہیں. ابھی کل بھی ایک لیڈی ڈاکٹر کا بڑا اچھا ایک بیان آیا ہے, اس کی ایک پوڈ کاسٹ ہے, اس میں اس نے کہا ہے جو بچہ نارمل ڈلیوری سے ہوتا ہے وہ اسٹریس برداشت کرتا ہے, اس کے لنگس مضبوط ہوتے ہیں, اور جو آپریشن سے ہوتا ہے اس بچے کے لنگس کمزور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. نیچرل ہی ہے بھائی, نیچرل کا کوئی آلٹرنیٹ دنیا میں نہیں ہے. اور باہر ملکوں میں نیچرل ہے, وہاں عورت کہہ رہی ہوتی ہے آپریٹ کرو, ڈاکٹر کہہ رہے ہوتے نہیں, ان کو پتا ہے ہم پہ کیس ہو جائے گا. یہاں تو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. ایسے میں آ رہے ہیں آپریشن میں گردہ ہی پی گئے ایک. سمجھ رہے ہو, تجربہ کی آنکھ پہ آنکھ ضائع کر دی. ایسے ڈاکٹرز بھی ہیں ماشاءاللہ. مولانا طارق جمیل صاحب کو بیان کرنے سے روک دیا گیا اور پھر وہ پنڈال میں نہ پہنچ سکے, اس لیے رکاوٹیں بھی کھڑی کی گئی ہیں. ایسا کیوں کر رہے ہیں کابر تبلیغ؟ معین اختر سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں, اس نے کہا ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھو. میں نے اپنے گھر آنے سے روک دیا ہوتا, حضرت کو آپ پوچھتے اتنے بڑے بزرگ کو آپ نے کیوں نکالا. تو تبلیغ کے اپنے اصول اور آداب ہیں. بہتر پتہ ہے کیا ہے کہ لفڑے میں پڑھو ہی نہیں, ہم سے قیامت کے دن اس بارے میں سوال نہیں ہوگا. ہمارے لیے دونوں قابل احترام ہے بس. باقی جہاں اجتماعی نظم ہوتا ہے وہاں بہت ساری چیزوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے. تبلیغ والوں کا ایک نظم ہے, ایک سسٹم ہے, ان لوگوں کا ایک پورا ایک نظام ہے, وہ تھوڑی اس نظام کو آگے پیچھے ہونے دیتے ہیں. جو اصولی طور پر ایک بات ہے جو بالکل بدیہی طور پہ غلط معلوم ہوتی ہے, دیکھو جہاں بھی انسان ہوتے ہیں آپس میں اختلاف ہوتے ہیں, لیکن میڈیا کی زینت نہیں بننا چاہیے. وہ میڈیا کی زینت نہیں بننا چاہیے. جو بھی روٹی کھائے گا, گوشت کھائے گا, کچھ نہ کچھ. اللہ نے صحابہ میں اختلاف کیوں کروایا؟ حالانکہ وہ تو رحماء بینہم ہے نا, تاکہ امت کے پاس یہ بھی ایک رہے بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اہل سنت والجماعت نے کیا کیا جب صحابہ میں اختلاف ہو, بھائی دونوں ٹھیک ہیں, غلط فہمیاں تھیں, ہو گیا اختلاف, تبھی ہم حضرت علی کو بھی جنتی اور سیدنا معاویہ کو بھی, سیدنا علی کو بھی جنتی, سیدنا معاویہ کو بھی جنتی. تو اس لیے لفڑے میں نہ پڑے, زیادہ بہتر ہے.